تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ صاد آیت نمبر 41 وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ترجمہ: اور یاد فرمائیے ہمارے بندے ایوب کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، الہی پہنچائی ہے مجھے شیطان نے بہت تکلیف اور دکھ۔ سورہ صاد آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سلطنت، خزانے، ظاہری اور باطنی نعمتیں اور وسیع اختیارات دے کر آزمایا گیا تھا۔ اب اپنے اس بندے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جسے تکلیف و مصائب نے گھیر لیا۔ ان کا سارا جسم پھوڑوں سے بھر گیا، بچے بچیاں عالم شباب میں لقمہ اجل بن گئے، کھیت اور باغات برباد ہو گئے، اپنوں نے آنکھیں پھیر لیں۔ غرض یہ کہ ہر قسم کے رنج و آلام کی انتہا ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اپنے رب سے گلہ ہے اور نہ کسی سے کوئی شکایت۔ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے اور غم و اندوہ کے سمندر میں اپنی زندگی کا سفینہ لیے جا رہے ہیں۔ آپ کی اسی ادا نے رحمت خداوندی کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ کس محبت بھرے انداز سے ان کے ذکر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اذکر عبدنا ایوب، اے میرے محبوب ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ اہل محبت حسن ازل کی ایسی ہی ایک نگاہ لطف کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور لٹا کر پھر پھولے نہیں سماتے۔ اگرچہ تکلیف اور مسرت، مرض اور صحت سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور تکلیف دہ امور کی نسبت اپنی طرف یا شیطان کی طرف کی جائے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے بھی تو اسی طرح عرض کی تھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ نصب مشقت اور تکلیف، اس سے مراد جسمانی بیماریاں، عذاب سے مراد دل میں شیطان کی وسوسہ اندیزی۔ سورہ صاد آیت نمبر 42 اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ ترجمہ: حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 42 کی تفسیر۔ زور سے زمین پر پاؤں مارنے کو رکض کہتے ہیں۔ حکم خداوندی کے مطابق آپ نے زمین پر پاؤں مارا، قدرت الہی سے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہاں عبارت میں حذف ہے۔ اس پانی سے غسل کیا تو جسم کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں، پھر اسے پیا تو اندر کے سارے روگ ختم ہو گئے۔ سورہ صاد آیت نمبر 43 وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ترجمہ: اور ہم نے عطا فرمایا انہیں ان کا اہل و عیال اور ان کی مانند، اور ان کے ساتھ بطور رحمت اپنی جناب سے اور بطور نصیحت اہل عقل کے لیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ اجڑے ہوئے چمن میں پھر بہار آ گئی۔ وہ گھر جہاں اداسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی وہاں پھر چہل پہل ہونے لگی۔ بچے بچیاں، عزیز رشتہ دار، نیاز مند، سب کا ایک میلہ سا لگ گیا۔ باغوں میں پھل اور کھیتوں میں فصلیں لہلہانے لگیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا یہ رونق پہلے سے بھی دو چند ہے۔ یہ سب ہماری خصوصی رحمت کی جلوہ نمائی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ سمجھدار لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور اگر وقتی طور پر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو ہماری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جس طرح ہم نے ایوب علیہ السلام پر کرم فرمایا اور ان کی زندگی کے افق کو طویل طریقی کے بعد پھر خوشیوں، مسرتوں اور راحتوں کی روشنی سے منور کر دیا، اسی طرح ہم تمہارے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات طیبہ کے متعلق ضیاء القرآن جلد 2 سورۃ الانبیاء آیات 83-84 کے حواشی ملاحظہ ہوں۔ سورہ صاد آیت نمبر 44 وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ترجمہ: اور حکم ملا پکڑ لو اپنے ہاتھ سے تنکوں کا ایک مٹھا اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے پایا انہیں صبر کرنے والا، بڑا خوبیوں والا بندہ، ہر وقت ہماری طرف متوجہ۔
سورہ صاد آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ ابتلاء و آزمائش کے اس طویل اور ہوشربا دور میں جبکہ سب لوگوں نے آپ سے منہ پھیر لیا، آپ کی وفاشیار بیوی آپ کی خدمت میں سرگرم رہی، ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو آپ کی غیرت ایمانی کو سخت ناگوار گزری۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ جب آپ سے احتیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ترکیب بتائی کہ قسم بھی نہ ٹوٹے اور اس خدمت گزار اور نیک سرشت بیوی کو اذیت بھی نہ پہنچے۔ فرمایا گھاس کا ایک مٹھا لو جس میں 100 تیلیاں ہوں، اس سے مارو، دونوں مطلب پورے ہو جائیں گے۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ شرعی احکام سے بچنے کے لیے ہیلوں سے کام لینا جائز ہے، حالانکہ یہ ہرگز درست نہیں۔ اس طرح احکام شرعیہ بچوں کا کھیل بن جائیں گے اور اغیار کو مذاق کرنے کا موقع مل جائے گا، نیز جن مقاصد کے لیے یہ احکام جاری کیے گئے ان کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ علامہ آلوسی نے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے بڑی محققانہ اور جامع بات فرمائی ہے، یعنی ہر وہ ہیلہ جس سے حکم شرعیہ کی اس حکمت کا بطلان ہوتا ہو جس کے لیے یہ حکم شرعی نافذ کیا گیا، ایسا ہیلہ قطعاً باطل ہے۔ جیسے زکوٰۃ ساقط کرنے کے لیے لوگ ہیلہ سازیاں کرتے ہیں اور استبراء سے بچنے کے لیے، وہ یہ نہیں جانتے کہ ایسا کر کے وہ اپنے رب سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی سے حضرت ایوب کو کیا اعلیٰ اعزازات مرحمت ہو رہے ہیں۔ انہی اعزازات کے حصول کے لیے رشک کرنے والوں کو رشک کرنا چاہیے۔ سورہ صاد آیت نمبر 45۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ ترجمہ، اور یاد فرماؤ ہمارے مقبول بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو، بڑی قوتوں والے اور روشن دل تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ اب حضرت ابراہیم اور ان کی آل پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ یہ حضرات بڑی قوتوں والے تھے، ان کو جسمانی قوتوں کے ساتھ ساتھ یقین کی قوت، اعمال صالحہ بجا لانے کی قوت اور روحانی قوت عطا فرمائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں دین کی بصیرت اور معرفت الہی بھی عنایت کی گئی تھی۔ سورہ صاد آیت نمبر 46۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ ترجمہ، ہم نے مختص کیا تھا انہیں ایک خاص چیز سے اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ سورہ صاد آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ ہم نے خصوصی نعمت کے ساتھ انہیں مخصوص کیا تھا، یعنی انہیں آخرت کی یاد بخشی تھی۔ وہ ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر میں رہتے تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 47۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ ترجمہ، اور یہ حضرات ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہت بہترین لوگ ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 48۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ ترجمہ، اور یاد فرمائیے اسماعیل، یسع اور ذی الکفل کو، یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ اس آیت میں چند اور برگزیدہ شخصیتوں کا ذکر ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 49۔ ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب۔ ترجمہ، یہ نصیحت ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 50۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب۔ ترجمہ، سدا بہار باغات کھلے ہوں گے ان کے لیے سب دروازے۔ سورہ صاد آیت نمبر 51۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب۔ ترجمہ، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان میں، طلب فرماتے ہوں گے وہاں طرح طرح کے پھل اور مشروبات۔ سورہ صاد آیت 49 تا 51 کی تفسیر۔ یعنی ان کے اوصاف حمیدہ کا یہ بیان جو قرآن میں کیا جا رہا ہے یہ ذکر خیر ہے، یہ ان کی پاکیزہ حیات کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جن اخروی انعامات سے انہیں نوازا جائے گا ان کا بیان اگلی آیتوں میں قدر تفصیل سے ہے۔ یعنی ایک ہی قسم کے پھل بکثرت نہیں ہوں گے بلکہ مختلف اقسام کے رنگا رنگ میوے ہوں گے۔ ان نفوس قدسیہ کو جنت میں جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا جائے گا اس کی کیا پیاری اور دل نشین تصویر پیش کی گئی ہے۔
سورہ صاد آیت نمبر 52. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. ترجمہ: اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی عمر جمال و کمال میں ہم مثل حوریں ہوں گی. سورہ صاد آیت نمبر 52 کی تفسیر. قاصرات الطرف مراد یہ ہے کہ وہ حوریں اپنے خامدوں کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی. اطرابن ہم عمر یا آپس میں محبت و پیار کرنے والیاں، یعنی ہم عمر حسن و شباب میں یکساں. اور مجاہد کہتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کریں گی اور ان میں شوقنوں کی سی رکابت نہیں ہوگی. سورہ صاد آیت نمبر 53. ھذا ما توعدون لیوم الحساب. ترجمہ: یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ روز حساب تمہیں ملے گا. سورہ صاد آیت نمبر 54. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد. ترجمہ: بے شک یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. سورہ صاد آیت نمبر 55. ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب. ترجمہ: یہ تو پرہیزگاروں کے لیے اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا. سورہ صاد آیت نمبر 56. جہنم یصلونہا فبئس المہاد. ترجمہ: یعنی جہنم وہ داخل ہوں گے اس میں تو یہ کتنا تکلیف دہ بچھونا ہے. سورہ صاد آیت نمبر 57. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق. ترجمہ: یہ کھولتا پانی اور پیپ ہے، پس چاہیے کہ وہ اسے چکھیں. سورہ صاد آیت نمبر 57 کی تفسیر. اپنے محبوب بندوں کے ذکر خیر اور ان پر اپنے احسانات و انعامات کے بیان کے بعد اب ان بد نصیبوں کے خوفناک انجام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جن کی ساری عمریں سرکشی اور نافرمانی میں گزر گئیں. مشکل الفاظ: حمیمن یعنی سخت کھولتا ہوا پانی، غساکن یعنی پیپ. سورہ صاد آیت نمبر 58. وآخر من شکلہ ازواج. ترجمہ: اور اس کے علاوہ اس کی مانند طرح طرح کا عذاب. سورہ صاد آیت نمبر 58 کی تفسیر. پینے کے لیے تو کھولتا ہوا پانی اور بدبودار پیپ ملے گی. اسی پر بس نہیں، اسی قسم کے اذیت ناک عذاب اور بھی ہیں جن میں وہ مبتلا کیے جائیں گے. سورہ صاد آیت نمبر 59. ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار. ترجمہ: یہ لو دوسری فوج گھسنا چاہتی ہے تمہارے ساتھ، کوئی خوش آمدید نہیں انہیں، یہ ضرور آگ تاپنے والے ہیں. سورہ صاد آیت نمبر 59 کی تفسیر. پہلے بدکاروں کے سرداروں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، ان کے پیچھے ان کے چیلے قطار در قطار فوج در فوج جہنم میں جھونکے جائیں گے. اور جب ایک فوج جہنم میں گرائی جا رہی ہوگی تو دوزخ کے داروغے ان سرداروں کو کہیں گے یہ لو تمہارے چیلوں کا ایک اور ٹولہ آ گیا. یہ سن کر وہ سردار کہیں گے ہم ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، ان کے لیے یہ جگہ کبھی فراخ اور آرام دہ نہ ہو. سورہ صاد آیت نمبر 60. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ترجمہ: وہ کہیں گے ظالموں تمہیں کوئی خوش آمدید نہ ہو، تم نے ہی آگے کیا اس عذاب کو ہمارے لیے، سو بہت برا ٹھکانہ ہے. سورہ صاد آیت نمبر 60 کی تفسیر. آنے والے وہی بد دعا اپنے ان سرداروں کے لیے لوٹا دیں گے، غرضے کہ اسی طرح ایک دوسرے کو جلی کٹی سناتے رہیں گے. سورہ صاد آیت نمبر 61. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. ترجمہ: کہیں گے اے ہمارے رب جس بدبخت نے آگے کیا ہے ہمارے لیے یہ عذاب، پس بڑھا دے اس کا عذاب 2 گنا آگ میں. سورہ صاد آیت نمبر 62. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. ترجمہ:
اور کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یہاں وہ لوگ جنہیں ہم شمار کرتے تھے برے لوگوں میں۔ سورہ صاد آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ آپس میں خوب الجھنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھیں گے اور غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو ان کی آنکھیں ڈھونڈیں گی۔ جب وہ نظر نہ آئیں گے تو ایک دوسرے سے دریافت کریں گے کہ وہ لوگ جن کو ہم برا بھلا کہا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ تو یہاں کہیں دکھائی نہیں دے رہے، وہ یہاں ہیں ہی نہیں، یا ہماری نگاہیں پھسل گئی ہیں اور ہم کو وہ نظر نہیں آ رہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 63۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار۔ ترجمہ: ہم جن کا تمسخر اڑایا کرتے تھے یا پھر گئی ہیں ان کی طرف سے ہماری آنکھیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 64۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار۔ ترجمہ: یقیناً یہ سچ ہے، دوزخی آپس میں جھگڑیں گے۔ سورہ صاد آیت نمبر 64 کی تفسیر۔ یعنی دوزخیوں کا آپس میں اس طرح جھگڑنا بالکل درست ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں پر 23ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 23ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہوا۔